نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، گزشتہ دنوں خلیفہ راشد، امام عادل، زہد و تقویٰ کے پیکر، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نیک سیرت اور پاکیزہ زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک اور ان کے خادم خاص ابو زکریا بن یحییٰ المنصور کی قبروں اور اجساد کی جو بے حرمتی ملک شام کے قصبے ادلب میں کی گئی، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ صفاقانہ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کا دین سے، اسلام سے، مذہب سے اور انسانیت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون سی شخصیت ہیں، ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں، ان کا عدل و انصاف کیا ہے، یہ تمام باتیں گزشتہ ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ سامعین محترم، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب نے قبروں اور مردوں کی بے حرمتی کی قطعاً اجازت نہیں دی، انتہائی احترام کی نظر سے قبروں کو دیکھا ہے اور حکم دیا، مردوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ قبروں کو عبادت گاہ بنانے کی جہاں اجازت نہیں ہے، وہیں ان قبروں کی حفاظت اور احترام کرنے کا شریعت نے تعلیم دی ہے، اور ایسا کوئی بھی عمل جس سے کسی قبر کی یا کسی مردے کی بے احترامی ہو، بے حرمتی ہو، سختی سے ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے منع کیا ہے۔ چنانچہ ہم احادیث مبارکہ میں اگر نظر دوڑائیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر چلنے پھرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، انہیں تکیاں بنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مردے کو کوئی بھی تکلیف دینا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا اس کی زندگی میں اسے تکلیف دے رہے ہوں۔ میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ناجائز ہے، حرام ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جیسا کہ وہ زندہ ہو اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ انسانی جان و مال کے احترام کی خاطر ہم شریعت کا حسن دیکھیں تو انسانی میت کو جلانے کا، انسانی میت کو جو ہے سمندر برد کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، بلکہ انسانی میت کے عزت اور احترام کی خاطر اسے دفن کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی، اگر وہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو شریعت نے انہیں بھی جو ہے دفنانے ہی کا حکم دیا ہے۔ قبروں کو اکھاڑنے والوں پر سختی سے لعنت کی گئی۔ قبروں کا احترام کا حکم اس قدر فرمایا ہے کہ فرمایا تم میں سے کوئی ایک انگارے پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور پھر وہ جلن اس کی کھال بھی جل جائے، تو وہ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے اور اس کی بے توقیری کرے۔ تو یہ جو معاملہ کیا گیا شام کے شہر ادلب میں، یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ یہ کیا گیا، مزار کے ساتھ یہ کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ جو ہیں اہل تشیع و روافظ، یہ دشمنان صحابہ و دشمنان اسلام، مسلمانوں اور اسلام کے دشمن جو ہیں، یہ مسلمانوں کے اسلاف کی قبروں پر حملے کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت حجر بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے جو ہے دیگر جو ہے بڑے اسلاف، ان کی قبروں کی بے احترامی کی گئی۔ اور ابھی جو رمضان گزرا، اس رمضان میں عراق کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بے احترامی اور بے توقیری کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے قبر مبارک کی بھی بے احترامی کی گئی ہے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اسلام کا لیبل لگاتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں اسلام مخالف، جو اسلام کو تو چھوڑیں، کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی انسانی تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی، ایسے عمل یہ خونخوار بھیڑیے، یہ وحشی درندے انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل نہ اسلام اس کی اجازت دیتا، نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب اور کوئی انسانیت اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ ایسا عمل دہرانا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس پر اسٹینڈ لیں، ہمارے مسلم حکمران کھڑے ہوں اور بیک زبان ہو کر ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ جو عمل دہرا رہے ہیں، اور اس عمل کو دہرانے کے بعد شام کے اور ایران کے سرکاری میڈیا نے جس طریقے سے اسے نشر کیا اور اس پر ایک جشن کا سماں مقرر کیا، یہ انتہائی قابل افسوس ہے،
قابل مذمت ہے۔ ہمارے حکمران شام سے کے حکمرانوں سے، ایران کے حکمرانوں سے جو ہے پرزور مذمت کا اعلان کرے، پرزور احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، ان کی قبروں کی بے توقیری کی جا رہی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ، یہ وحشی درندے، یہ خونخوار بھیڑیے جنہوں نے یہ کام انجام دیا، انہوں نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی ہے، اپنی آخرت تو تباہ کی ہے، دنیا میں انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ہم مسلمانوں کو چوکنا رہنا ہے، ہم مسلمانوں کو اپنی ایمانی جذباتیت، ایمانی احساسیت، ایمانی جو ہے کیا کہتے ہیں شمع کو اپنے دلوں میں روشن کرنا ہے، اپنے ایمان کے تقاضے سے، اپنے اسلاف کی محبت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ہم نے اپنے دین و ایمان کو اپنے جسم پر لاگو کرنا ہے، اور جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی ایک عمل ہو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تاکہ ہماری آواز ہو سکتا ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اسلاف کی تمام نشانیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے اسلاف کے تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی ہمارا انتخاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔